السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول رکھیل بائی ریاض عاقب کوہلر کی یہ 6 ایپیسوڈ ہے، اور اگر آپ 6 ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اگر آپ اتنا عرصہ ایک چینل کے ساتھ رہ رہے ہیں اور پھر بھی اس کو سبسکرائب نہیں کر رہے، یہ بہت بری بات ہے۔ چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ چلیں جی، ایپیسوڈ 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ تناوش کے غائب ہوتی کبیر دادا کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ نکی کا وجود اسے ایک دم فراموش ہو گیا تھا۔ اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو تناوش کے لرزتے کانپتے ہونٹ، اشکوں بھری سیاہ آنکھیں اور دکھی چہرہ تھا۔ اس کا جی کر رہا تھا کہ بھاگ کر جائے اور اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لے، اس کی سیاہ آنکھوں میں بھرے نمکین پانی کو اپنے ہونٹوں سے خشک کر دے، اس کے پھڑ پھڑاتے ہونٹوں پر شوخی بھرا تبسم بکھیر دے۔ تو کیسے دن گزرے جناب کے؟ نکی کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچا۔ کیا؟ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ چلی گئی ہے جناب، اور میں یہاں موجود ہوں۔ نگی ایک نازیبا حرکت کرتی ہوئی کھلکھلائی۔ یوں بھی وہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ بہت بے تکلف ہو کر گزار چکی تھی۔ اس کی دوشیزگی کے پہلے خریداروں میں کبیر دادا بھی شامل تھا، اور پھر کبیر دادا ہی کی مرہون منت وہ ماڈلنگ میں اتنا آگے تک جا سکی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں؟ کبیر دادا کے لہجے میں تو نئی انداز میں ضرور بیزاری بھری تھی۔ کچھ پینے پلانے کو نہیں ہے؟ وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ یوں بھی کرائے کی عورتوں کو اگلے کی موڈ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبیر دادا کی نگاہیں شراب کی تالا لگی شراب کی الماری کی جانب اٹھیں اور اس کے دماغ میں تناوش کی معصومیت بھری آواز گونجی۔ میں نے ناپے ہیں، اس گندے مشروب کی بوتل میں 6 گلاس ہوتے ہیں۔ مسکرانے کیوں لگے؟ نکی کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ تناوش کی باتوں کو یاد کرتی ہوئے وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا۔ کچھ نہیں۔ سر جھٹک کے اس نے انتقام کا ریسیور اٹھایا۔ عظیم 2 بوتل وسکی، اور تم کیا لوگی؟ عظیم سے بات کرتے کرتے وہ نگی سے پوچھنے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، اسکاچ، اور 1 بوتل اسکاچ کی راحت خالہ کے ہاتھ بھیج دو۔ جی دادا، عظیم مدبانہ لہجے میں بولا۔ ریسیور رکھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف پڑ گیا۔ تناوش کے آنے کے بعد سے اسے کپڑوں کی الماری کھولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے بھی کام کرنے کے لیے ملازم موجود تھے، مگر تناوش کی خدمت گزاری تو محبت، خلوص اور عقیدت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی۔ ملازم کبھی یہ غور نہیں کرتے تھے کہ اس کی جرابیں یا انڈر ویئر کتنا میلا ہو گیا ہے، نہ خود وہ اتنا صفائی پسند تھا۔ کبھی کبھی تو وہ ایک ہی جرابوں کے جوڑے میں ہفتہ ہفتہ گزار دیتا تھا، مگر اب روزانہ دھلی ہوئی جرابیں بوٹوں میں ملتیں، صاف انڈر ویئر پہننے والے سوٹ کے ساتھ لٹکا ہوا ملتا۔ الماری کھولتی اسے تمام سوٹ ایک ترتیب سے لٹکے نظر آئے۔ میلے سوٹ یقیناً اس نے ڈرائی کلین کے لیے بھجوا دیے تھے۔ اس نے دوسری الماری کھولی، شلوار سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ الماری کی دراز کھولنے پر اسے صاف ستھری طے کی ہوئی جرابیں نظر آئیں۔ دراز سے اٹھتی خوشبو نے اس پر واضح کیا کہ وہ جرابوں پر خوشبو چھڑک کر رکھتی تھی۔ تیسری الماری میں اسے تناوش کے 4-5 سوٹ لٹکے نظر آئے۔ 2 کالج کی یونیفارم تھیں، ایک سرخ رنگ کا جوڑا جو اس نے رات پہلی پہنا تھا۔ کبیر دادا کا لایا ہوا سوٹ بھی وہیں لٹکا تھا۔ اس نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ تناوش کے وجود کی خوشبو اس کی رگوں پہ میں اترتی چلی گئی۔ بے وقوف لڑکی، تم نہیں جانتی میں کیوں تمہیں دور کر رہا ہوں۔ میں تمہاری دنیا کا آدمی نہیں ہوں۔ تم صاف و شفاف شبنم کے قطروں سے دھلا ہوا گلاب کا پھول ہو، اور میں ببول کا درخت۔ یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج رو رہی ہو، مگر کل ضرور مسکراؤ گی۔ آخر میں تمہیں دے ہی کیا سکتا ہوں۔ جرم کی دنیا میں تم زیادہ دن خوش نہیں رہ پاؤ گی، اور میں تو اس دلدل سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا۔ اس دنیا میں آمد کا راستہ بے شک کھلا ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کا شب خوابی کا لباس تناوش کے کپڑوں کے ساتھ ہی لٹکا ہوا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلا۔ نگی بڑے انداز سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کوئی بھی مرد اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پہ قابو نہ پا سکتا، مگر عجیب بات تھی کہ کبیر دادا پر اس کی ادائیں کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اس کے لطیف جذبات جانے کہاں جا چھپے تھے۔ اس کی نظروں میں تو بس تناوش کے پھڑپڑاتے لب اور ڈبڈبائی آنکھوں کا منظر ٹھہر چکا تھا۔ وہ اس اپنی سوچ سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بقول شاعر، نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تو تم جیسا۔ وہ صوفے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بڑے خاموش خاموش سے ہو، وہ کس کر اس کے قریب ہوئی۔ کچھ نہیں یار، کبیر دادا کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کا ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پر رینگنے لگا۔ اسے مردوں کو لبھانے اور اپنے بس میں کرنے کا طریقہ اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کا ملائم ہاتھ کبیر دادا کو لجلجے سانپ کی مانند محسوس ہوا۔
وہ خوشبو میں نہائی ہوئی تھی۔ اتنی تیز خوشبو بھی تناوش کے بدن کی قدرتی خوشبو کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھیں، میک اپ زدہ چہرہ، ریشمی بال، گداز بدن، کچھ بھی تو کبیر دادا کو متاثر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل کو تو بس تناوش کی آخری نگاہ مسلے جا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کبیر دادا نے نگی کو نرمی سے دور کرتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ راحت خالہ ٹرے میں 3 بوتلیں سجائے دروازے پہ نمودار ہوئیں۔ اس نے نظر بھر کر نگی کو دیکھا اور شیشے کی میز پر ٹرے رکھ کے واپس مڑ گئی۔ اس کی آنکھیں نگی کو دیکھتے ہوئے قہر برساتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ نگی نے کہا، کچھ کھانے کو بھی منگوا لو یا بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ راحت خالہ بات سنو۔ کبیر دادا راحت خالہ کو آواز دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ دل ربائی سے بولی، کچھ اچھا سا منگوا لو۔ ڈرائیور کو بھیج کر 3-4 قسم کے اچھے کھانے منگوا لو۔ اس نے چناؤ کی ذمہ داری راحت خالہ پہ چھوڑ دی تھی۔ جی صاحب جی، اور ہاں، تناوش سے پوچھ کر اس کے کھانے کے لیے بھی کچھ منگوا لینا۔ راحت خالہ کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ جی صاحب کہہ کر وہ دوبارہ مڑ گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو تناوش کا خیال تھا، اور نہ یوں کیوں کہتا۔ کتنا خیال رکھتے ہو اپنی دلہن کا؟ وہ برف لینے کے لیے مٹکتے ہوئے فریج کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا نے اس کے نظر بہکاتے وجود سے بے نیاز ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تناوش کا اداس چہرہ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا۔ ڈبڈبائی آنکھیں اور لرزتے ہونٹ اسے بے کل کر رہے تھے۔ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ برف لا کر نگی نے اپنے لیے اسکاچ اور اس کے لیے وسکی کا جام تیار کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اپنا جام اٹھا کر اس کے قریب کھسک آئی۔ اسی وقت کبیر دادا نے تناوش کے کپ کپاتے ہونٹوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری۔ نہیں، اسے یوں اذیت دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلے اسے پیار سے سمجھا دوں، اپنے ساتھ رہنے کی قباحتیں اور نقصانات گنوا دوں۔ جب وہ یہ مان کر گھر جانے پر راضی ہو جائے گی، پھر پاشا کو بھی اطمینان ہو جائے گا اور مجھے بھی۔ اب تو وہ رو رو کر خود کو بحال کر دے گی۔ ایک میٹھی کسک اس کے دل میں جاگی اور نگی کو دور دھکیلتی ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تم دور بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتی ہو۔ اس نے بے باکی سے پوچھا، کیا مطلب؟ مجھے باتوں کے لیے بلایا ہے؟ تمہیں پاشا نے میرے پاس بھیجنے کا کیا معاوضہ دیا ہے، یا پہلے کی طرح تمہارا اٹکا ہوا کوئی کام نکالا ہے؟ اسے دور نہ ہوتا دیکھ کر وہ خود اٹھ کر فوم کی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ نکی کے چہرے پر منی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گویا پاشا کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اس مسئلے میں نہ پڑو تو بہتر ہوگا، جو پوچھا اس کا جواب دو۔ اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، سیٹ مسکین میرے پیسے دینے میں اڑی کر رہا تھا اور فیروز ملک بھی وعدہ خلافی پر آمادہ تھا، دونوں کام ہو گئے ہیں۔ مجھ سے کوئی توقع؟ وہ بے شرمی سے بولی۔ ہاں، مجھے ڈھیر سارا پیار کرو۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اس موضوع کو رہنے دو، کچھ اور مانگو۔ کیا دے سکتے ہو؟ وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھی۔ کبیر دادا کا انداز اسے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے، اور پھر تناوش کی خوبصورتی اور کم عمری نے بھی اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فیروز ملک نے کیا وعدہ خلافی کی ہے؟ ایک ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار دینے کا وعدہ کیا، 2 راتوں کا منہ مانگا معاوضہ وصول کیا، اور اب ٹرخانے پہ آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نادر حبیب خاکوانی کو جانتی ہو؟ ہے اللہ جی، کس کٹھور کا نام لے دیا، ہم جیسوں کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ موبائل فون ادھر کرو۔ کبیر دادا نے میز پہ رکھا اپنا سیل فون مانگا۔ یہ لیں۔ نگی نے موبائل فون اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا اور خود اس کی کرسی کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کبیر دادا نادر حبیب کا نمبر ڈھونڈ کر رابطہ کرنے لگا۔ گھنٹی جاتی ہی اس نے اسپیکر آن کر کے میز پہ رکھ دیا تھا۔ دوسری گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی۔ السلام علیکم کبیر صاحب۔ خوشی سے چہکتی ایک آواز ریسیور سے برآمد ہوئی، جو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے پاس کبیر دادا کا موبائل نمبر محفوظ ہے۔ کبیر دادا نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، خاکوانی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ آپ کی کال کی خوشی ہضم نہیں ہو پا رہی۔ محبت ہے آپ کی، لیکن میں نے ایک کام کے سلسلے میں زحمت دینا تھی۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولا، دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو روزانہ مجھ سے کام درپیش آتا رہے، لیکن میں نے تو سنا ہے آپ کسی کی سفارش وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ خاکوانی خفیف ہونے لگا۔ آج کل کس ڈرامہ سیریل پہ کام ہو رہا ہے؟ 2 ڈرامہ سیریل اکٹھی چل رہی ہیں کبیر صاحب، اپنا تو کاروبار ہی یہی ہے، آہستہ تیز لگے رہتے ہیں۔ نگی کو جانتے ہو؟ کبیر دادا مطلب کی بات پہ آ گیا تھا۔ نگی؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، شاید نگینہ یاسمین نام ہے۔ کبیر دادا نے سوالیہ نظریں نگی کی جانب اٹھائیں۔ اوپر نیچے سر ہلا کر اس نے خاکوانی کی تصدیق کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاں وہی۔ اور پوچھا کیسی اداکار ہے؟ وہ جلدی سے بولا، بہت اچھی، بہترین اداکار ہے۔ کبیر دادا ہنسا۔ اتنی تعریف کس لیے؟ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ پہلے کسی ڈرامے میں کاسٹ نہ کر لیتے۔ وہ ترکی بترکی بولا، پھر آپ کی سفارش کی خوشی کیسے ملتی؟
اچھے مذاق کے علاوہ میری سفارش پر اسے کتنے ڈراموں میں مرکزی کردار مل سکتا ہے؟ 3 ڈراموں میں اسے مرکزی کردار مل جائے گا، اور اگر کارکردگی بہتر پائی تو اس کے بعد بھی محروم نہیں رہے گی۔ شکریہ خاکوانی صاحب، وہ کل آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ شکریہ کا تھپڑ مارنا ضروری تھا؟ وہ شکوہ کنا ہوا۔ اب اس بات پر معذرت کر کے آپ کو مزید خفا نہیں کر سکتا، اس لیے اجازت۔ خاکوانی ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا اور کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یو آر سو سویٹ، آئی لو یو۔ نکی نے رابطہ منقطع ہوتے ہی اس سے لپٹنے کی کوشش کی۔ کبیر دادا نے اسے دور ہٹاتے ہوئے کہا، تم چاہتی میں خاکوانی کو منع کر دوں؟ سوری سوری سوری۔ وہ پیچھے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اب تم پھوٹنے کی کرو، پاشا پوچھتا ہے تو بتا دینا کہ ساری رات میرے ساتھ ہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور کبیر دادا کے آ جاؤ کہنے پہ راحت خالہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ٹرالی پہ کھانے لوازمات سجے تھے۔ کھانا تو کھا لوں نا؟ اس نے راحت خالہ کو دیکھتی پوچھا۔ کبیر دادا نے بے رخی سے کہا، گھر کھا لینا۔ یہ کہتی اس نے اٹھتے ہی الوداعی مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس کے دل میں صبر ختم ہو گیا تھا، وہ جلد از جلد تناوش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنا کٹھور بھی نہ ہو کوئی۔ وہ منہ بناتی ہوئے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر چھائے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ بے حد خوش تھی۔ اس کی بلا سے کبیر دادا کا تناوش سے کیا دلی تعلق تھا اور پاشا کی کیا پریشانیاں تھیں۔ اسے ایک ہی دن میں اتنے فوائد حاصل ہو گئے تھے، اور یہ کافی سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ وہ کبیر دادا سے الوداعی مسافیہ کر کے چل دی۔ شیشے کی میز پر کھانے کے برتن سجاتی راحت خالہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ نکی کے باہر نکلتے کبیر دادا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، راحت خالہ وہ رو تو نہیں رہی تھی؟ وہ آہستہ سے بولی، جی صاحب۔ کیا جی صاحب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کا جی صاحب کرنا نہیں آیا تھا۔ روتے روتے عادی ہو چکی ہیں، دروازے کے باہر ہی بیٹھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ کافی دیر سمجھاتی رہی ہوں لیکن آنسو نہیں تھم رہے پگلی کے۔ کبیر دادا کا دل عجیب قسم کے دکھ اور سرشاری کی ملی جلی کیفیت سے بھر گیا تھا۔ جہاں اس کا رونا تکلیف دینے والا تھا، وہیں یہ سوچ کر کہ کسی کے لیے آپ اتنے اہم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے رو رہا ہے، خوش کرنے والی تھی۔ اچھا اسے لے آؤ، کھانا کھا لے، اور یہ بھی بتا دینا کہ دوسری لڑکی اپنی کسی کام کی غرض سے آئی تھی، کام ہوتے ہی چلی گئی۔ راحت خالہ کو زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اتنی لمبی اور تفصیلی بات کی تھی، ورنہ اس کی گفتگو ہلکا سا سر ہلانے پر ہی مشتمل ہوتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ چند الفاظ، اور وہ اس طرح کسی بات کی صفائی دے، ایسا تو راحت خالہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جی صاحب۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے باہر نکل آئی۔ تناوش تک وہ قریباً دوڑتے ہوئے پہنچی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے خاموش بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر چہرے پر اسی طرح 12 بج رہے تھے۔ کتنے نصیبوں والی ہے میری بیٹی۔ اندر جاتی راحت خالہ اس سے لپٹ گئی۔ طنز کریں خالہ؟ وہ مزید دکھی ہونے لگی۔ طنز کیوں کروں گی؟ اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے سچ کہا تھا، آپ واپس جانے کے لیے نہیں آئیں۔ خالہ میرا مذاق اڑانا ضروری ہے کیا؟ مذاق نہیں اڑا رہی خالہ کی جان، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ کون سی حقیقت خالہ؟ یہی کہ میرا شوہر ایک دوسری لڑکی کے ساتھ خوابگاہ میں بند ہے، اور مجھے اس نے شادی کی 5ویں رات ہی ٹھوکر لگا کر خوابگاہ سے باہر نکال دیا ہے نا پگلی؟ وہ ڈائن کب کی جا چکی ہے، اسے تو گھاس پہ نہیں ڈالی صاحب نے، اپنا کوئی کام کروانے آئی تھی، کام کرتی صاحب نے کہا کہ وہ جا سکتی ہے، کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا کر چلی جاؤں گی، صاحب جی نے کہا پھوٹنے والی کرو، یہ کھانا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ وہ بے یقینی سے بولی، خالہ جی کتنے جھوٹ بولیں گی مجھے تسلی دینے کے لیے؟ جھوٹ کیسا؟ صاحب جی آپ کو بلا رہے ہیں، اور جانتی ہو کیا پوچھ رہے تھے؟ کیا؟ تناوش کے لہجے میں ابھی تک بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ پوچھ رہے تھے آپ رو تو نہیں رہی؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ رو رو کر عادی ہو گئی ہے میری بچی۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ کو میرے رونے کی بات تو نہیں بتانا چاہیے تھی۔ کیوں نہ بتاتی، انہیں بھی تو تھوڑی تکلیف پہنچے۔ وہ پوچھنے لگی، تکلیف کیسی خالہ جی؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا بیٹی، اس کو روتے دیکھنا جتنی تکلیف دیتا ہے اتنی تکلیف اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ خالہ جان سچ کہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں نا، آپ مجھے بہلا تو نہیں رہی؟ خوشی اور دکھ کے امتزاج سے اس کا چہرہ عجیب سا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اللہ پاک کی قسم بیٹی، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ راحت خالہ نے اسے یقین دلانے کے لیے قسم کھائی۔ وہ خوشی سے لرزتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر واپس مڑتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نہیں جاتی، کم از کم آج تو نہیں جاؤں گی ان کے پاس۔ پاگل تو نہیں ہوئی ہو؟ خالہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ خالہ کی جان ایسا نہیں کرتے، نخرے کرنے کا، لاٹ اٹھوانے کا اور اپنی ہر بات منوانے کا بہت وقت پڑا ہے فی الحال۔ صاحب جی پر اپنی گرفت مضبوط کرو، اور دیکھنا ایک دن صاحب جی خوابگاہ میں لڑکی بلانا تو کجا کسی غیر لڑکی کو نگاہ بھر کر دیکھنے سے پہلے آپ کی غیر موجودگی کا یقین کرے گا۔ جاؤں؟ یہ پوچھتے ہوئے وہ کھل پڑی۔ کبیر دادا کے متعلق اس کے اندازے غلط ثابت نہیں ہوئے تھے۔ جاؤ نا پاگل، وہ بے چینی سے آپ کا منتظر ہے۔
راحت خالہ کی طرح شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بھاگ پڑی۔ خوابگاہ کے دروازے پر لمحہ بھر رک کر اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہ تکیے کو گود میں لیے بیڈ پہ بیٹھا دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی جانب پیٹ کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ بند کر کے بھی وہ 2-3 لمحے اسی طرح کھڑی رہی، پھر اسے زور کا رونا آیا اور اسی طرح کبیر دادا سے رخ پھیرے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ بھی اختیار تکیے کو ایک جانب پھینکتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ قریب آتی اس نے بے تابی سے پوچھا۔ ایک دم اسے لپٹتے ہوئے وہ چیخ پڑی، آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آپ کسی لڑکی سے بات نہیں کریں گے، آپ بے شک مجھے دھتکارتے رہیں، میری کوئی بات نہ ماننا، ہر بات پر میری بے عزتی کرنا، مگر کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہونا، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی، میں بچ نہیں سکوں گی، ہاں میں کہہ دیتی ہوں میں زہر کھا لوں گی، سن رہے نا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں؟ اس کے منہ سے بے ربط باتیں نکل رہی تھیں۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پہ تبسم نمودار ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ ہر وقت رومانس نہیں جھاڑو گی۔ نہیں کرتی وعدہ، پیغام بھی بھیجوں گی، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، گندا مشروب بھی نہیں پینے دوں گی، آپ کو جلدی گھر لوٹ کر بھی آنا پڑے گا، اور کبیر بھی کہوں گی، کبیر کبیر کبیر۔ وہ اس سے چمٹی سسکیاں بھرتی ہوئی کہتی رہی۔ اچھا جھگڑا ختم کرو، چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ کبیر دادا نے صلح کی پیشکش کی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے آنسو صاف کیے۔ مسکراتی آنکھوں کے آنسوؤں کی بھی اپنی کشش ہے۔ اشکوں سے دھلی کالی سیاہ آنکھوں نے کبیر دادا کو مسحور کر دیا تھا۔ تناوش کے لبوں پر ویسا ہی ملکوتی تبسم رقصاں تھا جیسا اس نے تصور کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ وہ میز کی طرف مڑی، کھانے کے برتنوں کے ساتھ پڑی بوتلوں کو دیکھتے ہی وہ سرعت سے ان کی طرف بڑھی اور تینوں بوتلیں اٹھا کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے لیے نگی نے جو گلاس بھرا تھا وہ ابھی تک ویسے ہی رکھا تھا، وہ گلاس بھی تناوش نے اٹھا لیا تھا۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا اپنی ہنسی کو روک نہیں پایا تھا۔ الماری کی چابی اس نے دھاگے میں پرو کے گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ تینوں بوتلوں کو تالا لگا کر اس نے گلاس کا مشروب غسل خانے میں گرا دیا اور گلاس دھو کر اس کے پاس لوٹ آئی۔ اس نے فوراً پوچھا، میری آج کی بوتل کہاں گئی؟ وہ معصومیت سے بولی، پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں کتنی بوتلیں پی لی ہوں گی۔ غضب خدا کا، ایک گلاس بھرا تھا، اس سے بھی گھونٹ نہیں لے پایا تھا جو محترمہ نے گرا دیا۔ ایک بوتل آدھی خالی تھی، وہ تو مہمان نے پی ہے۔ اتنا زیادہ کھانا کیوں منگوایا ہے؟ یقیناً وہ اس لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنا رو رہی ہو تو چلو کھلا پلا کے دکھ دور کر دیتا ہوں۔ گہری نظروں سے اسے گھور کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبیر دادا کو ہاتھ سے کھلانے کا موقع جانے دیتی۔ یوں بھی اس وقت کبیر دادا اس کی دل زوئی میں لگا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر وہ برتن سمیٹنے لگی۔ کبیر دادا سنجیدگی سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا، اس لیے میری آج کی بوتل لے آؤ۔ اچھا میں یہ برتن دھو کر آتی ہوں، پھر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی۔ رہنے دو، میں پی لوں گا، بس بوتل دیتی جاؤ۔ کبیر دادا اس کی چالاکیوں سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ ہزار بہانوں سے اسے شراب پینے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ آ رہی ہوں نا، اتنے بے صبرے کیوں ہو جاتے ہیں آپ؟ خود کہہ رہے تھے کہ لڑکے نہیں رہے، حرکتیں دیکھیں بچوں والی ہیں بالکل۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ غیر متوقع طور پہ کبیر دادا نے ضد چھوڑ دی اور وہ خوشی سے سر ہلاتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی خوابگاہ سے نکلتی ہی اس نے عظیم کا نمبر ملایا۔ جی دادا؟ اس نے فوراً کال وصول کی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہارے پاس وسکی کی کوئی بوتل رکھی ہے؟ جی دادا۔ فوراً میرے پاس لے کر آؤ، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 2 منٹ بعد یہ عظیم دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کی بوتل تھی۔ بوتل اس کے سامنے میز پہ رکھ کر وہ واپس مڑ گیا۔ کبیر دادا نے فریج سے برف کے ٹکڑے نکالے اور اطمینان سے شغل میں لگ گیا۔ تناوش کے لوٹنے تک وہ آدھی سے زیادہ بوتل خالی کر چکا تھا۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ واپس آتی اس نے تالا کی ہوئی الماری کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے چوتھا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ میز کے قریب آئی اور پھر ایک دم جھپٹ کر بوتل اٹھاتی ہوئی بولی، پوری بوتل تو نہیں پینے دوں گی۔ تناوش، بوتل مجھے دو۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ نہیں دوں گی۔ وہ غسل خانے کی طرف بھاگی۔ کبیر دادا بھی جست لگا کے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ غسل خانے میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ کبیر دادا نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ تناوش نے فوراً ہاتھ میں پکڑی بوتل غسل خانے کے فرش پہ اچھالی۔ شیشے کی بوتل کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا کو سچ میں غصہ آ گیا تھا۔ اس کا تلخ لہجہ سنتے وہ کانپ گئی تھی۔ بےہودہ لڑکی؟ اسے آہستہ سے دور جھٹکتا وہ بیڈ کی طرف مڑ گیا۔ تناوش وہیں کھڑی مسکین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بیڈ پہ لیٹ کر اس نے تناوش کی جانب پیٹھ موڑ لی تھی۔ چند لمحے اسے گھورنے کے بعد وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ شیشے کی کرچیاں اٹھا کر اس نے ٹوکری میں ڈالیں اور فرش کی صفائی کر کے باہر نکل آئی۔ کبیر دادا اسی طرح کروٹ بدلے ہوئے لیٹا تھا۔ اسے اپنا رویہ غلط محسوس ہوا۔
الماری کے پاس جا کر اس نے ایک کھلی ہوئی بوتل اٹھائی اور بیڈ کی طرف پلٹ گئی۔ تپائی پہ بوتل اور گلاس رکھ کر وہ کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا تھا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ اس نے انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں پوری گھسی نہیں تھی کہ کبیر دادا نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ وہ بھرپور ناراضی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ منمنائی، سوری، غلطی ہو گئی۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ اچھا خفا تو نہ ہونا، آپ کے لیے نئی بوتل نکال کے لائی ہوں۔ مجھے تو بس اس لیے غصہ آ گیا تھا کہ میں نے کہا تھا آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو گلاس بھر بھر کے دوں گی۔ بکواس بند کرو اور سونے دو پلیز۔ اس نے دوبارہ کبیر دادا کے بالوں میں انگلیاں گھسیڑنا چاہیں۔ پہلے کی طرح اس کی ہاتھ کو دور جھٹکتی اس نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے نیچے قالین پر پھینک دیا۔ وہ فوراً بیڈ پہ چڑھ کر اپنی جگہ پہ لیٹتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ ناراض تو سونے نہیں دوں گی، دماغ خراب مت کرو سمجھی؟ کبیر دادا نے دھاڑتی ہوئے اسے پھر دور کر دیا۔ وہ روحان سے ہوتے ہوئے چلائی، معافی مانگ تو رہی ہوں، بوتل بھی لے آئی ہوں، اب بس کرے نا، کتنی سزا دیں گے مجھے؟ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننا، دور رہو مجھ سے بےہودہ لڑکی۔ یہ کہتی اس نے تپائی پہ رکھی بوتل اٹھا کر غسل خانے کے دروازے کی طرف اچھال دی، جو لکڑی کے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گری، مگر دبیز قالین کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئی۔ تناوش پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی، مگر کبیر دادا نے دوبارہ دھکیلتے ہوئے کہا، اب اگر تم قریب آئیں تو میں کال کر کے دوبارہ نگی کو بلا لوں گا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ قریب ہو گئی اور پھر کبیر دادا کے بار بار دور کرنے کے باوجود اس کی جان نہ چھوڑی، یہاں تک کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، لگتا مجھ سے جان چھڑانے کی کوششوں میں ہے، سچ کہتی ہوں اپنی جان دے دوں گی مگر ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم بس ایک پاگل، احمق اور بے وقوف لڑکی ہو۔ وہ فوراً بولی، جب جانتے ہیں کہ پاگل اور احمق ہوں تو میری غلطیوں پہ ڈانٹتی کیوں ہیں؟ چپ کر کے میری مان کیوں نہیں لیتے؟ مان کیوں نہیں لیتے؟ کبیر دادا نے منہ بگاڑ کے اس کی فکرہ دہرایا اور وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ سنجیدہ، متعین اور روب تاب والے کبیر دادا کو اپنا رکھ رکھاؤ اور تنتنا بھول گیا تھا۔ ایک کم عمر لڑکی اس کے اعصاب پر بری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس سے تناوش کو خفا کیے بغیر واپس بھیجا جا سکتا ہو، کوئی ایسی تجویز جس سے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی سوچ اور دماغ سے بھی نکل جاتی، مگر یہ کام اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل دماغ کے خلاف مکمل طور پہ میدان میں آ گیا تھا، اور دل تو ایسا ہٹ دھرم، ضدی اور بااثر ہے کہ اپنی منوا کری رہتا ہے۔ تناوش کی میٹھی گنگناہٹ اسے سپنوں کی دنیا میں دھکیل لے گئی، ایک ایسے جہاں میں جہاں دنیا کے سارے جھگڑوں، فساد، خساروں، دکھوں، الجھنوں اور خوف وغیرہ کا دور دور تک نشان نہیں تھا، بس وہ اور تناوش تھے، خوشیاں اور راحتیں تھیں، سکون اور اطمینان تھا۔ تو تم ناکام رہیں۔ نکی کی کال وصول نہ کرنے پر پاشا اس کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے اس نے پہلا فکرہ یہی کہا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ دماغ میں جھوٹ کی ترتیب دیتی نگی نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا کہہ رہا تھا دادا؟ اس نے نگی کے استفسار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ کچھ خاص نہیں، میرے مسائل پوچھے، فائدہ پہنچایا اور یہ کہہ کے رخصت کر دیا کہ پاشا کو کہہ دینا کہ میں ساری رات اس کے ساتھ رہی ہوں۔ بھابھی سے بات ہوئی تھی؟ بس مسافیہ کیا تھا، ورنہ تو مجھے دیکھتی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا اس نے موت دیکھ لی ہو، آنکھوں میں آنسو اور کپ کپاتے ہونٹ۔ یقین مانو مجھے تو ترس آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ کسی کی محبت میں یوں پاگل ہو جانا بے وقوفی ہی تو ہے، چاہے مرد کبیر دادا جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اداکاری کری تھی کمینی، میرا مطلب کمینی بھابھی۔ پاشا نے فوراً فکرے کی تصحیح کی تھی۔ اگر اداکاری تھی تو آسکر ایوارڈ اس کا بنتا ہے، مجھ جیسی منجھی ہوئی اداکارہ بھی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ پاشا نے منہ بنایا، تم بھی کبیر دادا کی طرح اس کی معصومیت سے متاثر ہو گئی۔ وہ ہے ہی معصوم، صاف گور، سیدھی سادی، تاثرات چھپانا اسے آتا ہی نہیں ہے، ورنہ ایک غیر لڑکی کے سامنے یوں نہ کرتی۔ اس کی حالت دیکھ کر کبیر دادا نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کھویا کھویا، گمسم لگ رہا تھا، اسی کمرے سے چلے جانے کا خود کہہ دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کبھی دروازے کو گھورنے لگتا، کبھی چھت کو۔ مجھ جیسی لڑکی گویا اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ پیسے والے مجھے ایک رات کے 15 سے 20 لاکھ ہنسی خوشی ادا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شراب کی رسیا نے وسکی کے بھری ہوئی گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور پھر اسے زیادہ دیر صبر نہ کر سکا۔ تمہارے سامنے غلط بیانی کے عوض 3 ڈراموں میں مرکزی کردار حاصل کر کے دیا اور رخصت کر دیا۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا، نکی صاحب کوئی سے بولی۔ سچ کہوں تو تم ابھی تک کبیر دادا کی حالت کا اندازہ لگا ہی نہیں پائی۔ اس نے چند لمحے مجھے صرف تمہاری وجہ سے برداشت کیا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیتا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے پاشا نے کہا، جانتا ہوں کبیر دادا کے نزدیک میری حیثیت چھوٹے بھائی کی سی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں انہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔
وہ معصوم کمینی بھابھی انہیں برباد کر دے گی اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بات بہت بڑھ گئی ہے پاشا، اب اس مسئلے کا سادہ حل یہی ہے کہ کبیر دادا کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ نکی نے معقول مشورہ دیا۔ نہیں، ایک اور حل بھی ہے۔ پاشا نے ہاتھ میں تھامے گلاس سے باقی ماندہ شراب حلق میں انڈیلی اور جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھتے ہوئے بولی، اگر یہ سوچ رہے ہو کہ کسی خوبصورت لڑکی کو بھیج کر کبیر دادا کے دل سے اس کی محبت نکال دو گے تو غلطی پر ہو۔ پاشا نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی اسی رخصت کرنے ساتھ چل پڑی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ رکتے ہوئے پاشا پیچھے مڑا۔ ویسے کیا خیال ہے، اگر وہ معصوم کمینی ڈائن بھابھی نہ رہے تو کبیر دادا کتنے دنوں میں سنبھل جائیں گے؟ کیا مطلب؟ نگی ہکلا گئی تھی۔ پاشا ہنسا۔ اب موت تو کسی کو بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا۔ اگر کبیر دادا کو معلوم ہو گیا کہ اس کے قاتل کون ہے تب؟ یقیناً نگی تناوش کی موت کے حق میں نہیں تھی۔ وہ معصوم گڑیا سی لڑکی اسے بھی بہت پیاری لگی تھی۔ پاشا تیکن سے بولا، زیادہ عرصے خفا نہیں رہ سکیں گے، خاص کر اس صورت میں جب انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ قدم ان کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کوئی اور ہے؟ نگی واضح مخالفت نہیں کر سکتی تھی۔ میں فضول سوچوں میں دماغ نہیں تھکاتا، کہتی ہوئی پاشا چل پڑا۔ اور ہاں، کار کا دروازہ کھولتے ہی وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر کبیر دادا کو یہ بات اس کمینی لڑکی کی موت سے پہلے معلوم ہو گئی تب بھی ایک لڑکی مرے گی، ضرور اب یہ خود سوچ لینا کہ کس لڑکی کی جان تمہارے لیے قیمتی ہے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھاتی۔ وہاں وہ اپنے ہم محافظوں اور ڈرائیور کے بغیر ہی آیا تھا، کیونکہ کبیر دادا کے معاملے میں وہ اپنے آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ نگی پریشان نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ تناوش کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے نزدیک اپنی جان تناوش سے کہیں اہم تھی، بلکہ اپنی جان کا کسی دوسرے کے ساتھ تقابل کرنا ایک مذاق ہی تو تھا۔ ایس پی ضمیر حسین نوشاد افریدی اخلاق حسین کو گزشتہ دن کبیر دادا سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں کہہ رہا تھا، جلد سے جلد اسے لگام ڈالنے کی کرو ورنہ وہ ہم سب کو برباد کر دے گا۔ اتنا بھنے خان بھی نہیں ہے۔ نوشاد افریدی نے منہ بنایا۔ افریدی صاحب، بڑھ کے مارنے سے کام نہیں بنتا۔ اس دن اس نے ایک ہاتھ سے تمہیں زمین سے اٹھا کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے شہاب قصوری اور بابر حیات نے تمہیں اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ نوشاد افریدی کھسیاتی ہوئے بولا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایس پی بغیر لگی لپٹی بولا، تو کس سے ڈریں؟ شاہ صاحب کو اس کی رکھیل سے معافی مانگنے کا مشورہ تو تم نے بھی دیا تھا۔ ایک گینگ کا سربراہ اسکول کی لڑکی سے معذرت کرتا پھر رہا ہے، کیا یہ کبیر دادا کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھا؟ نوشاد افریدی نے دانت پیسے۔ اس کا حساب کبیر دادا کے ذمہ بقایا ہے۔ تم لوگ بس زبانی جمع خرچ کرتے رہنا اور وہ منمانیاں کرتا رہے گا۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کو بڑا بانٹ گیا تھا اور وہ خود کبیر دادا کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ خاموش بیٹھے اخلاق حسین نے دوبارہ زبان کھولی۔ یہی سوال میرا ہے۔ ایس پی نے سر پیٹا۔ ایک اور شمشیر دادا کے استقبال کے لیے تیار ہو؟ تمہاری آمدن کا آدھا حصہ بغیر کسی محنت کے اس کی جیب میں جائے گا۔ وہ اس سے پوچھے بغیر کوئی نیا کام دھندا شروع نہیں کر سکو گے، اور یاد رکھنا، یہ جو اسکول کی چھوکری ہے نا، تمہاری بیگمات اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی دکھائی دیں گی اور اس کی آمد پر ہمیں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ تو بس میرے بستر کی زینت بنیں گی، نوشاد افریدی تپتے ہوئے بولا۔ ایس پی استہزائی انداز میں بولا، اتنی جرأت ہے کسی میں کہ اسے چھو سکے؟ نوشاد افریدی شوقی ہوا۔ یار تم مسلسل ہماری توہین میں لگے ہو۔ ہاں، ایس پی اس بات میں چیخا، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری اور اپنی آزادی چاہتا ہوں۔ ایس پی ہونے کے باوجود تھانے دار مجھ سے زیادہ کبیر دادا سے خوف کھاتے ہیں۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس کا بندوبست نہ کیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اخلاق حسین نے مشورہ دیا، اگر کاشف راجپوت اور پاشا کو ساتھ ملا رہے ہیں تو اسے مقابلہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ خواب دیکھنا بند کر دو۔ کبیر دادا کی طرف چلنے والی گولی کے سامنے پاشا اپنا سینہ تاننے سے بھی نہیں ہٹے گا۔ کاشف راجپوت کو بھی اس سے توڑنا مشکل ہے، وہ بہت پرانے دوست ہیں، اور کبیر دادا سے جو خطرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں اس میں کاشف راجپوت اور بہرام پاشا کے فائدے پوشیدہ ہیں، وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اگر پاشا کو سربراہی کا لالچ دیا جائے تو؟ اخلاق حسین اپنی بات پہ قائم تھا۔ اقتدار کا لالچ تو بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل کروا دیتا ہے۔ اقتدار ہے کس کے پاس جو پاشا کو لالچ دیا جائے؟ کبیر دادا صرف لڑائی بڑھائی کا ماہر نہیں ہے، لومڑ کی طرح چالاک بھی ہے۔ اپنے گینگ میں موجود طاقتور آدمی کو اس کے بغیر دیر لگائے علیحدہ گینگ بنا کر دے دیا۔ کو پاشا جسمانی لڑائی میں اسے کم تر ہے، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک دن وہ پاشا سے کمزور ہو جائے گا اور اس وقت شاید پاشا اقتدار کی ہوس میں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے اس نے پہلے سے اس خطرے کے سدباب کر دیا تھا اور پاشا کو مزید زیربار بھی کر دیا۔ میرا مطلب ہے ہم پاشا کو کہہ سکتے ہیں کہ کبیر دادا کے خاتمے کے بعد ہم تمام اسے شہاب قصوری کی جگہ سربراہ بنا لیں گے۔ اخلاق حسین نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اور وہ ہماری بات پہ یقین کر لے گا۔ عقل کے دشمن، ہم یہاں 3 سربراہ بیٹھے ہیں،
پاشا ہم 3 پر تو یقین کر کے کبیر دادا کے خلاف محاذ میں شامل نہیں ہوگا نا؟ تمہارا مطلب ہے ہمیں باقیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا؟ اخلاق حسین نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مگر پاشا کسی صورت کبیر دادا کے خلاف کام نہیں کرے گا، الٹا ہمارا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ آخر تم لوگ شمشیر دادا کو بلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نوشاد افریدی نے کئی بار دیا ہوا مشورہ دہرایا۔ ایس پی نے منہ بنایا۔ کیا کہہ کر بلاؤ گے کہ کبیر دادا نے اخلاق حسین شاہ کی توہین کی ہے اور وہ یہاں آ کر کبیر دادا کو قتل کر کے چلا جائے؟ اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ شہاب قصوری کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ جب تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یقیناً شمشیر دادا اسے سزا سنائے بغیر نہیں ٹلے گا۔ نوشاد افریدی نے اپنے مشورے کی تائید میں دلیل دی۔ کون سے تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اگر سارے متفق ہو سکتے ہیں تو اس بات پر کہ کبیر دادا نے شاہ جی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ فصیح الدین اور فاسی حد چٹ کے ساتھ کبیر دادا کی اچھی خاصی تو میں ہوئی ہے، مگر وہ بھی کبیر دادا کے خلاف اس حد تک جانے کو تیار نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تم لوگوں کے قائم کیے ہوئے مقدمے پر تو بہت ہوا، شمشیر دادا اسے تم بھی کر دے گا، ہمارا مسئلہ پھر بھی حل ہوتا نظر نہیں آتا، خاص کر تم دونوں تو یوں ہی اس کی رکھیل پر رالے ٹپکاتے رہ جاؤ گے۔ ایس پی نے حقائق کا پٹارا کھولا۔ یار تمہاری باتیں دل کو لگ رہی ہیں اور ہماری عقل تو اس معاملے میں جواب دے گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ اخلاق حسین نے شکست تسلیم کرنے میں عافیت سمجھی تھی۔ نوشاد افریدی کا بے بسی کے اثرات سے پر چہرہ بھی اس سے متفق نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا آخر یہی سننے کو ملے گا، لیکن میں تم دونوں کی طرح سویا ہوا نہیں ہوں، مجھے فکر ہے اور اس کی رکھیل کی آمد سے پہلے ہی مجھے کبیر دادا کھر رہا ہے، اور اب تو اس نے ایسے مواقع فراہم کر دیے کہ ہم اسے مزید الجھا سکیں۔ یاد رکھنا چلاک، عیار اور طاقت مرد بھی اگر مار کھاتے تو کسی نازک اندام عورت کے ہاتھوں۔ پیار، محبت اور عشق وغیرہ ایسی لا علاج بیماری ہے جو انسان کو صلاحیتوں کا بیڑا کر دیتی ہے۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بس اسی شخصیت کے گرد گھومتی رہتی ہیں جس سے وہ پیار کرتا ہے، اور خوش ہو جاؤ کہ کبیر دادا کو یہ بیماری لگ گئی ہے، وہ چھوٹی سی چھوکری اس خبیث کے اعصاب پہ سوار ہو گئی ہے۔ اس معاملے میں اس کا چہیتا پاشا بھی بہت پریشان ہے۔ شاہ جی کے ہاں پارٹی کے موقع پر میرے آدمی نے پاشا اور کاشف راجپوت کی باتیں سنی ہیں۔ پاشا کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے، وہ کبیر دادا کو اس چھوکری سے دور کرنے کی کوشش میں ہے۔ گزشتہ رات کبیر دادا کی پرانی منظور نظر نکی بھی اس کی کوٹھی میں جاتی دیکھی گئی، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی وہ واپس جا رہی تھی۔ چاہے اس کی آمد کا جو بھی مقصد ہو، مگر کبیر دادا نکی جیسی لڑکی کے ساتھ رات گزارے بغیر اسے نہ جانے دیتا، پر اس نے ایسا کچھ نہ کیا کیونکہ وہ خبیث اس چھوکری پر بری طرح فریفتہ ہے اور اس کی اسی کمزوری کو ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دونوں بیک زبان مستفسر ہوئے۔ ایس پی فخریہ لہجے میں بولا، اس کیسی کی تلاش میں جانے کب سے اس خبیث کی نگرانی کروا رہا ہوں۔ یقیناً اس پہ ہاتھ ڈالنا نہایت مشکل تھا، لیکن اب اس نے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر یہ رکھیل اس کی زندگی میں نہ آتی تو شاید میں یہ منصوبہ نہ بنا پاتا۔ اب پھوٹ بھی دو۔ نوشاد نے بے صبری کا اظہار کیا۔ اخلاق حسین بھی اشتیاق آمیز نظروں سے ایس پی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم جانتے ہو فصیح الدین شمشیر دادا کا ماموزاد بھائی ہے؟ اخلاق حسین بولا، اتنا تو معلوم تھا کہ فصیح الدین شمشیر دادا کا رشتہ دار ہے، مگر رشتے کی نوعیت جاننے کی زحمت میں نے کبھی نہیں کی۔ نوشاد نے بھی سر ہلاتے ہوئے اخلاق سے اتفاق کیا تھا۔ چلو میں نے بتا دیا نا، اب منصوبہ یہ ہے کہ اگر کبیر دادا فصیح الدین کو اپنی رکھیل کی وجہ سے قتل کر دیتا تو ہمیں شمشیر دادا کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس اس تک یہ اطلاع پہنچانے ہی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت اچھی سوچ ہے، مگر ہوگا کیسے؟ یوں خواہ مخواہ تو کبیر دادا اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانے والا۔ ایس پی منی خیز انداز میں بولا، اگر فصیح الدین اس کی لاڈلی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہو اور کبیر دادا عین موقع پر پہنچ جائے تو اندازہ لگاؤ کیا ہوگا۔ نوشاد نے کہا، سوال تھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ فصیح الدین اور فاسی حد چٹ ہر شب اتوار اپنی ایک مخصوص کوٹھی میں گزارتا ہے، وہ اس کا خفیہ یاشی کرتا ہے۔ رات کے 8 بجے ہی وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے خاص آدمی نے وہاں پہلے سے خوبصورت لڑکی پہنچائی ہوتی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں اس نے ایک اتوار کی شب بھی ناغہ نہیں کیا، تو وہ دونوں ابھی تک اس کی بات نہیں سمجھے تھے۔ اگر کبیر دادا کی رکھیل کو فصیح الدین کی کوٹھی میں پہنچا دیا جائے اور پھر کبیر دادا کو مطلع کر دیا جائے کہ اس کی چمک چلو اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ ایس پی نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اخلاق حسین جھلا کر بولا، یار پلس یہ میں دیوار کو ٹکر مار دوں گا۔ اتنا سسپینس پھیلانے کی بجائے اگر مکمل منصوبہ ایک ہی بار بیان کر دو تو شاید ہمارے دماغوں پر اتنا بوجھ نہ پڑے۔ ایس پی نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، اچھا سنو، کبیر دادا کی لاڈلی ہر دوسرے تیسرے دن کبیر دادا کے گھر سے نکلنے کے بعد ماں کو ملنے اپنے گھر جاتی ہے اور اس کی آمد سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ گھر جاتی ہوئے اس کے ہمراہ صرف ڈرائیور ہی ہوتا ہے، وہ بھی اسے گھر چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس وقت اسے اغوا کر کے فصیح الدین کی عیاشی کے اڈے پر پہنچانا نہایت آسان ہوگا۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہفتے کے دن ماں کو ملنے جائے۔ نوشاد افریدی نے قطع کلامی کی۔ کیا میری بات مکمل ہو گئی ہے؟ ایس پی خوشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ معذرت۔ نوشاد نے فوراً ہاتھ بلند کر کے غلطی تسلیم کر لی تھی۔
خیر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کبھی تو ہفتے کے دن جائے گی، ہم اسی دن منصوبہ طے کر لیں گے، اور اگر تم دونوں سے صبر نہیں ہو سکتا تو اسی ہفتے کو اس کی ماں سے کال کروا کے اسے بلوایا بھی جا سکتا ہے۔ اب اس کی ماں کو کیسے مجبور کیا جائے، یقیناً اس بارے تمہیں معلوم ہوگا، ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یا یہ بھی بتا دوں، اخلاق حسین نے کہا۔ سمجھ گئے، آگے چلیں۔ نشاد نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ بس اس رکھیل کے موبائل فون سے کبیر دادا کو میسج کر دیں گے کہ وہ رات کو ذرا دیر سے لوٹے گی، تاکہ کبیر دادا وقت سے پہلے ہی نہ بھاگتا پھرے، اور جس وقت فاسی صاحب کوٹھی میں داخل ہو جائے گا تب کبیر دادا کو کال کر کے بتا دیا جائے گا کہ اس کی لیلا اغوا ہو چکی ہے۔ اغوا کرنے والے کا نام اور مقصد کیا ہے، وہ کس جگہ پر موجود ہے، باقی کا کام وہ خبیث خود کرتا رہے گا۔ ایس پی نے مکمل منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ایک سوال ہے، نشاد نے اسکول کے بچوں کی طرح ہاتھ اٹھا لیا اور ایس پی کی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یقیناً اس سے پہلے فصیح الدین کے پاس پہنچائی جانے والی لڑکیاں اپنی مرضی اور منہ مانگا معاوضہ وصول کر کے وہاں آتی ہوں گی، کیا ایک بندی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوگا؟ اب یہ تو ناممکن ہے کہ کبیر دادا کی رکھیل اسے دیکھتی ہنستی مسکراتی اس کے گلے لگ جائے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ضرور اسے اغوا کرانے کی کوشش کرتا، ہم جتنا بھی اس کی کردار کشی کریں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ گھریلو سادہ اور معصوم سی لڑکی ہے۔ شادی کی گھر ہونے والی تقریب اس کا بھرپور جائزہ لے چکا ہوں۔ پوری تقریب میں نے اسے کسی غیر مرد سے بات کرتے تو کجا صرف متوجہ ہوتے بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح فصیح الدین فاسی ہتھ چھٹ کے نام سے مشہور ہے اور اچھا خاصا لڑاکا ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کبیر دادا ہی کو پچھاڑ دیں؟ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے فریدی صاحب، آج کل ایسے نشے کا حصول کوئی مشکل کام نہیں جو آدمی کو بظاہر ہوش میں رکھتے ہیں، ماحول کا ادراک نہیں ہونے دیتے۔ اور شراب کی خالی بوتل اور میز پر گلاس رکھ کے فصیح الدین کو یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ اس کی آمد سے پہلے لڑکی نے کافی شراب نوشی کی ہے، اس لیے ہوش مندی کی باتیں نہیں کر رہی۔ باقی فصیح الدین نے اسے کاروبار کے مشوروں کے لیے تو طلب نہیں کیا، اس کی ہوش مندی سے کوئی غرض رکھے، اور جہاں تک فصیح الدین کے کبیر دادا سے ٹکرانے کا مسئلہ ہے تو اس جیسے 10 کے لیے بھی کبیر دادا کافی ہے۔ فاسی ہتھ چھٹ وہ چھوٹے موٹے گنڈوں کے لیے ہے، کبیر دادا کے لیے وہ کم سن بچے جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کو اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ شمشیر دادا ہے اور کوئی نہیں۔ نوشاد نے منہ بنایا۔ بھاڑ میں جائے کبیر دادا، تم یہ بتاؤ، اگر فصیح الدین نے اس کی رکھیل کو پہچان لیا پھر بھی مشکل ہو جائے گی، کیا وہ سوچے گا نہیں کبیر دادا کی رکھیل کا وہاں کیا کام؟ ایس پی اطمینان سے بولا۔ میرا خیال ہے فصیح الدین نے اب تک اسے نہیں دیکھا، شاہ جی کے گھر تقریب میں بھی اس کی بیوی اکیلی آئی تھی، اس نے کسی کام کی وجہ سے آنے سے معذرت کر لی تھی، اور فرض کیا اس نے کبھی دیکھا بھی ہو تو سرسری نظر ڈالی ہوگی، یوں بھی اس رکھیل نے اپنا جسم یوں ڈھانپا ہوا ہوتا ہے جیسے بھی نماز پڑھ کر آ رہی ہو، اور ایسی لڑکی جب بے لباس بستر پہ پڑی ہوگی تو فصیح الدین بیچارے کو کون سی مشابہت مشکوک کرے گی؟ فصیح الدین کے لیے جو دلال لڑکیاں سپلائی کرتا ہے اس کا کیا؟ نشاد کے سوالات جاری رہے۔ وہ دلال نہیں دلالہ ہے، اور لڑکی کو مطلوبہ کوٹھی تک پہنچانے کی ذمہ داری جس آدمی کو ملی ہوئی ہے اسے خریدنا ایک ایس پی کے لیے چندہ دشوار نہیں، وہ بعد میں بھانڈا بھی تو پھوڑ سکتا ہے۔ نشاد چھوٹی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کر رہا تھا کہ معاملہ کبیر دادا جیسے موذی کا تھا۔ صحیح کہا، ایسے آدمی کبھی کبھار مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اگر زندہ رہیں تو۔ آخر میں نشاد افریدی کو تحسین آمیز لہجے میں کہنا پڑا، کیا سارے ایس پی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ایس پی ضمیر حسین فخریہ لہجے میں بولا، اگر سارے ایسے ہوتے تو انہوں نے بھی اپنے گینگز بنا رکھے ہوتے۔ اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز میں پوچھا، ویسے تم نے فصیح الدین اور کبیر دادا کے متعلق اتنی معلومات جمع کر کے رکھی ہیں، کیا باقیوں کے بارے میں بھی اتنے باخبر رہتے ہو؟ ایس پی نے کہکا لگایا، اگر باخبر نہ ہوتا تو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ تم دونوں کبیر دادا کی رکھیل پر بری طرح فریفتہ ہو؟ وہ دونوں اس کے ساتھ ہی ہنس پڑے تھے۔ مزید کوئی سوال؟ ایس پی کا انداز انہیں تحریک دینے والا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ انہیں وہ منصوبہ مکمل طور پر قابل عمل لگ رہا تھا۔ دونوں کا سرنفی میں ہل گیا۔ تو اس نیچر کو منصوبے پر عمل کیا جائے گا، یا انتظار کرو گے کہ وہ چھمک چلو کب ہفتے کے دن گھر جاتی ہے؟ اخلاق حسین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، انتظار نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ نشاد افریدی بھی اس سے متفق نظر آ رہا تھا، جبکہ ایس پی یوں بھی کب سے کبیر دادا کی جڑ کاٹنے کے منصوبوں میں جڑا تھا۔ وہ منصوبہ ہر لحاظ سے مکمل تھا، ایس پی نے کوئی جزیہ بھی فروگزاشتہ نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ مل کر کارروائی کی ترتیب طے کرتے ہوئے منصوبہ کو حتمی شکل دینے لگے۔ وہ بہت خوبصورت صبح تھی۔ کبیر دادا 9:30 بجے جاگا کرتا تھا، مگر تناوش نے نماز پڑھ کر ہی اس کے ساتھ کھیلیاں شروع کر دی تھی۔ 2-3 دفعہ اس نے تو سونے دو یار کہہ کر تناوش کی پیش قدمی اور جاریت کو روکنا چاہا، مگر پھر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ایک لاڈلی محبوبہ کی طرح اسے چھیڑتی رہی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تنگ آ کر اس کی جانب کروٹ لے کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، بس بور ہو رہی تھی، سوچا تھوڑی باتیں کر لوں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میں اس وقت سوتا ہوں۔ رات آپ کو 10 بجے سلا دیا تھا، میں اس کے بعد بھی کافی دیر جاگتی رہی، اور اب بھی آپ سے کافی پہلے جاگی ہوں۔ آپ کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ کیونکہ میں نے سارا دن مصروف رہنا ہوتا ہے، جبکہ تم میرے جاتے ہی سو سکتی ہو۔ تناوش نے منہ بسورا۔ ہاں، جیسے آپ کی غیر موجودگی میں مجھے نیند آ جاتی ہے نا۔ کیوں نہیں آتی؟ کبیر دادا نے بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں،
وہ شرما گئی تھی۔ جھوٹی، کبیر دادا نے اسے چھیڑا، کل جب میں لوٹا تو تم بے خبر سو رہی تھیں۔ تناوش کا نکرئی کہہ کا گونجا، تو بھائی یہ لڑکا بھی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں گنتا ہے۔ پھر وہی بدتمیزی، کبیر دادا نے خفگی ظاہر کی۔ بدتمیزی نہیں کرتی، جو محسوس ہوتا ہے کہہ دیتی ہوں۔ اس کی ناک کی پھنگ پکڑ کر موڑنے لگی۔ کسی دن اتنی مار کھاؤ گی کہ ساری شرارتیں بھول جائیں گی۔ اچھا کتنی؟ اس نے شوخ نظریں گھما کر شرارتی لہجے میں پوچھا۔ وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا۔ جھوٹا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگی۔ کبیر دادا بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا، اور پھر اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ اس کھٹی میٹھی نوک جھونک میں گھڑی کی سوئیاں دست کا ہنسا بور کر کے آگے بڑھ گئی تھیں۔ تناوش کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اور کبیر دادا جیسے خاموش تو بنے بھی جانے اتنی باتیں کیسے کر لی تھیں، اور اب بھی اس کا جی نہیں بھرا تھا۔ کسی کے ساتھ اتنا خوش کن، اتنا لذت بھرا، اتنا پر لطف بھی ہو سکتا ہے، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خود پہ جبر کر کے بولا، اچھا ناشتہ لاؤ نا، پھر جانا بھی ہے۔ آج نہ جائیں نا، تھوڑی دیر اور گپ شپ کر کے اکٹھے باہر جائیں گے، کھانا بھی باہر کھائیں گے، پھر مجھے شاپنگ کے لیے لے جانا۔ مجھے بہت سارا میک اپ کا سامان اور کپڑے خریدنے، تاکہ میں روزانہ سجی سنوری آپ کی آمد کا انتظار کروں۔ تم میک اپ کے بغیر ہی اچھی لگتی ہو، وہ تنک کر بولی۔ نہیں لگتی ٹھیک، اگر لگتی تو کل وہ پرکٹی کبوتری یہاں نہ آئی ہوتی۔ کبیر دادا ہنسا، تو تمہارا خیال ہے وہ اس لیے آئی تھی کہ تم میک اپ نہیں کرتی؟ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ہاں ہاں ہاں، میں آپ کو اچھی لگنا چاہتی ہوں، خوبصورت لگنا چاہتی ہوں، اتنی پیاری کہ آپ میرے علاوہ کسی کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ ہے نا بیوقوف، پیارا لگنا سجنے سنورنے کی مرہون منت تو نہیں ہوتا۔ اپنے شاپنگ پر لے جانا ہے یا نہیں؟ مجھے بہت کام ہے، تم ڈرائیور کو ساتھ لے جا کر کرنا شاپنگ، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی۔ خیر میں نہیں جا سکتا، حتمی انداز میں کہتی وہ بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک اپنی عزت گنوانے کا حوصلہ اس میں نہیں آیا تھا۔ یوں اس کے ساتھ بازار میں پھرنے کی خبر پر پاشا نے تو آسمان سر پہ اٹھانا تھا ہی، باقی آدمی کو بھی ہنسنے کا موقع ہاتھ آ جاتا۔ اتنی سوجھ بوجھ بہرحال اس میں موجود تھی، اس لیے اس نے تناوش کی محبت کے جواب میں اعتراف یہ محبت نہیں کیا تھا۔ پھر اس کی فرمائشیں اور زیادہ بڑھ جانا تھیں، ذرا سی توجہ دینے پر اس کی جاریت اور نخرے اتنے بڑھ گئے تھے تو اعتراف محبت کے بعد تو وہ قابو میں ہی نہ آتی۔ وہ جتنی معصوم اور سادہ نظر آتی تھی اتنی تھی نہیں۔ پاشا کے بقول وہ 420 اسے انگلیوں پر نچائے گی، اور اسے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ کبیر دادا کی طرف سے ذرا سی ڈھیل ملنے پر وہ اچھی خاصی سر پہ سوار ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تو تھی، اس نے صبح سویرے ہی اسے جگا دیا تھا، اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے دن بھر کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا تھا۔ گویا کبیر دادا فارغ ہی تو بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں محبت میں کئی مراحل آتے ہیں، جس میں آخری مرحلہ ہوش و حواس کھو دینے کا ہوتا ہے، اور کبیر دادا فی الحال ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کے مرحلے تک نہیں پہنچا تھا، کیونکہ اپنا اچھا برا ابھی تک اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ ناراض بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کبیر دادا کے غسل خانے میں گھستے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے پہننے کے لیے اس نے سوٹ الماری سے نکال کر باہر لٹکایا اور باورچی خانے میں بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے تیار ہونے تک وہ ناشتہ لے آئی تھی۔ اسے مسلسل خاموش پا کر کبیر دادا پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ لگتا ہے ایمونیشن ختم ہو گیا، جو کلاشنکوف کی طرح تڑ تڑ کرتی زبان چپ ہے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ آپ کی شان میں تو فرق آ جائے گا نا، مجھے شاپنگ پر لے جاتے بھی ہے۔ بالکل، کبیر دادا نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ وہ پھر منہ پھلا کر خاموش ہو گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ایسا کرتی ہوئے نہ تو وہ کبیر دادا سے آنکھیں ملا رہی تھی اور نہ چہرے پر ہنسی کی کوئی رمق تھی۔ اس کا ناراضی سے پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر کبیر دادا مسکرانے لگا تھا۔ اچانک اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ اپنے سارے کام ملتوی کر کے تناوش کو شاپنگ پر لے جائے۔ کتنی معصومیت اور چاہت سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے لیے سجا سمرا کروں گی۔ یقیناً نکی کی بھرپور سجاوٹ اور میک اپ دیکھ کر اسے بھی اس کی طرح سجنے کا شوق چڑھایا تھا۔ اگر سادگی میں اس کا یہ حالت تو سجنے سنورنے کے بعد تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گی۔ نہ چاہتی ہوئی بھی وہ اس کے متعلق، اس کی باتوں کے متعلق سوچنے لگتا۔ ٹائی باندھ کر وہ حسب معمول منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکنے لگی۔ اب جاؤں؟ جلدی آنا، آہستہ لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دکھی لہجہ سن کر کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ایک دم اس نے رخ پھیرتے ہوئے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھ کر بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جادوگر نے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ خفیہ اڈے پر پہنچتے اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ تناوش کی اسے کال آنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی کال کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ جی، اس نے لہجے میں بے اعتنائی سے بولنے کی پوری کوشش کی تھی۔ امی جان کی طبیعت خراب ہے، اگر اجازت ہو تو گھر سے ہو آؤں؟ چلی جاؤ، بلکہ ایسا ہے کہ ایک دو دن ان کے پاس ہی گزار لو۔ کبیر دادا اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے تناوش کی اتنی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ فوراً بولی، میں لوٹ آؤں گی نا، ماں جی کی طبیعت اتنی زیادہ بھی خراب نہیں ہے،
اور پھر آپ کو بھی تھوڑا مسئلہ بنے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، مجھے کیا مسئلہ بنے گا؟ چھوٹا بچہ تو نہیں ہو، تم سے پہلے بھی تو زندگی گزر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی بے اعتنائی پر وہ جیسے بجھ سی گئی۔ کبیر دادا اس کی جانب سے کسی شوخ اور شرارتی فکر کی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کا اداسی بھرا لہجہ اسے دکھی کر گیا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور ہاں، الماری کی چابی یاد سے تپائی پہ رکھ دینا۔ جی نہیں، ایک بوتل نکال کے ریک پہ رکھ جاؤں گی، دوسری بوتل کل دوبارہ آ کر نکال کے پھر لوٹ جاؤں گی۔ اس کے لہجے کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ اطمینان بھرا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، جانتی ہوں میں تمہیں مس مصیبت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں ہوئی مصیبت۔ اس کے نگرئی کہکے نے کبیر دادا کی سماعتوں میں رس گھولا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی تبسم نمودار ہوا۔ شکر ہے تمہیں اتنا تو معلوم ہے۔ وہ ناز سے بولی، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بہت پیاری، خوبصورت اور اچھی لڑکی ہوں، اور ایسا ہی سب سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنے والوں میں کم از کم میں شامل نہیں ہوں۔ وہ فہمائشی لہجے میں بولی، جھوٹ بولنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، میرے باقی کام تو اللہ میاں کو بہت راضی کرنے والے ہیں نا۔ وہ سرت سے بولی، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ گھر جانے کی اجازت لینے کو فون کیا تھا یا گپے ہانکنے کو؟ خود تو فارغ ہوتی ہو، کسی دوسرے کو بھی کام کرنے دیا کرو۔ فارغ نہیں ہوتی جناب، پڑھائی کر رہی تھی، امتحان سر پر ہے۔ جو کرنا کرو لیکن میری جان بخشی کر دو۔ نہ چاہتی ہو بھی وہ بات کو طول دے رہا تھا۔ تناوش کی باتوں سے نہ جانے کیوں اسے سیری نہیں ہوتی تھی۔ اس کی چند منٹ کی گفتگو نے جیسے اسے تازہ دم کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا کام کریں، دن کا کھانا یاد سے کھا لینا اور رات کو جلدی سو جانا۔ ایک بوتل باہر رکھ جاؤں گی، اسی پہ اکتفا کرنا، یہ نہ ہو کل کی طرح 2-3 بوتلیں اور منگوائی ہوں۔ میں راحت خالہ سے پوچھوں گی، اگر ایسا کیا نا، جتنی بوتلیں منگوائی ہیں اتنے دن بغیر پیے گزارا کرنا پڑے گا۔ تم نے کچھ زیادہ پرپرزے نکالنے شروع نہیں کر دیے؟ جی نہیں، مجھے تو بس آپ کی صحت کا خیال ہوتا ہے۔ میں خود رکھ سکتا ہوں، تمہیں بڑی اماں بننے کی ضرورت نہیں۔ پتہ ہے جب آپ غصہ کرتے ہیں نا، فکرہ ادھورا چھوڑتی ہوئی اس نے زوردار کہکا لگایا۔ نہ چاہتی بھی کبیر دادا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اچھا، ماں کے پاس جا رہی ہو، شاید علاج وغیرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے کچھ رقم ساتھ لیتی جانا۔ موبائل فون میں ایزی لوڈ کرانے کے لیے تو 50 روپے ہے نہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے بھی کمپنی سے ادھار لیا ہوا ہے، ماں کے پاس کون سے چیک لے جاؤں؟ وہ شرارتی انداز میں ہنسی تھی۔ کبیر دادا کو اس کے لہجے میں طنز، گلے یا استہزاء کی ہلکی سی آمیزش بھی دکھائی نہیں دی تھی، اس کے باوجود وہ خفیف ہو گیا تھا۔ خوابگاہ کی دائیں دیوار میں جو شیر کی تصویر لگی ہے، اس کے نیچے ایک تجوری موجود ہے جس کے تالے کا نمبر 302302 ہے۔ تجوری کھول کر جتنی رقم چاہے نکال لو۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، مطلب 2 دفعہ 302؟ آپ کی کار کا نمبر بھی یہی ہے نا؟ کبیر دادا کو اس کا مشاہدہ کافی گہرا لگا۔ ہاں، اور اب مجھے کچھ کام کرنے دو، خدا حافظ۔ یہ کہتی اس نے تناوش کا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ گزشتہ کل وہ کافی ضروری کام نپٹا چکا تھا اور آج اس کا ارادہ گھر جلدی لوٹنے کا تھا، مگر تناوش کے گھر چلے جانے کے بعد اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر لوٹنے کو۔ دوپہر کو اس نے پاشا کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پاشا صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ وہی روزمرہ کے کام۔ کبیر دادا نے اشتیاق سے پوچھا، نگی سے ملاقات ہوئی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے میں اتنا بچہ ہوں جو اس کے جھوٹ کا اعتبار کر لوں گا؟ پاشا نے منہ بنایا۔ ویسے بھی مجھے عظیم سے رات 9:15 بجے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ نگی واپس چلی گئی ہے۔ کبیر بیزاری سے بولا، یہ الو کے پٹھے میرے ملازم ہیں یا تمہارے؟ ان غریبوں کو اصل بات معلوم ہی نہیں ہے تو کیا رازداری رکھتے؟ کبیر دادا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کرسی کو اکبی دیوار کی جانب گھمایا اور عقب میں موجود کھڑکی پر دونوں پاؤں رکھتے ہوئے اقرار کیا، پاشا، تناوش کے بارے میں تمہارا اندازہ ٹھیک تھا۔ پاشا کے چہرے پہ حیرانی ابھری۔ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ سچ کہہ رہا ہوں یار، وہ لڑکی بری طرح میرے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ اب اس کے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا۔ گھر سے نکلتے ہی واپسی کے پل شمارنا شروع ہو جاتا ہوں۔ پاس ہوتی ہے تو اس کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا، دور جاتی ہے تو اس کی صورت نظروں میں گھومتی رہتی ہے، ہنستی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا ہے، اداس ہو تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، میری جوتے جرابے وہی اتارتی ہے، ٹائی وہی باندھتی ہے، کیا پہنوں گا یہ وہ طے کرتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پتہ نہیں کون کون سی دعائیں پڑھ کر مجھ پہ پھونکتی رہتی ہے۔ دروازے تک الوداع کرنے آتی ہے، واپسی پر دروازے ہی پر ملتی ہے۔ اور تم جانتے ہوگے کہ میں رات کو 3-4 بوتلیں شراب کی پی جایا کرتا تھا، اب ایک بوتل سے زیادہ پینے نہیں دیتی، کبھی کبھی ایک بوتل بھی پوری نہیں پینے دیتی، اور میں اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہوں۔ کبھی بیزاری یا غصے کا اظہار بھی کروں تو وہ میرے غصے کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ پاشا کی طرف مڑا۔ پاشا، میں بروقت اندازہ نہیں کر پایا یار، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چچوندر کی طرح گلے میں اٹک جائے گی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پاشا کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔
مذاق تو میری زندگی بننے والی ہے یار، اگر اس کا کوئی مناسب حل نہ سوچا گیا تو میں گیا کام سے۔ مشکل کیا ہے دادا، کچھ دے دلا کر طلاق دو اور نکال باہر کرو ڈائن کو اپنی زندگی سے۔ اتنا آسان ہوتا تو میں تمہارے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا۔ معلوم ہے کل رات نگی کی آمد پر میں نے اسے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے اور میں نگی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ یقین مانو وہ بغیر کوئی تکرار کیے دروازے کی جانب چل پڑی اور دروازے پہ رک کر اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر میری جانب دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے بعد میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تمام شوق اور دلچسپیاں مجھے بھول گئے، بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے فوراً نگی کو چلتا کیا اور اسے واپس بلا کر گویا یہ اعتراف کر لیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی ہے، میرے اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود اسے معلوم ہو گیا کہ وہ میری کمزوری بن چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی متنبہ کر چکا تھا دادا۔ پاشا شوقی ہوا۔ نہیں، کبھی دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھے پہلی نظر میں اسیر کر چکی تھی، بس مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پہلی بار وہ مجھے اس وقت نظر آئی جب میں نے جسٹس ظہیر امجد کو ایک ہوٹل سے باہر روکا۔ وہ ایک جانب کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ کالج کے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی مجھے بہت عجیب لگی اور اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب وہ میری کوٹھی پر پہنچ گئی۔ عظیم جیسے تیز اور چلاک آدمی کو الو بنا کر مجھے خوابگاہ سے بلوا لیا۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا کہ شاید وہ جسٹس ظہیر امجد کی طرف سے بھیجی گئی ہے، مگر جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اسے ایک سڑک چاپ کنڈے سے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا اور پھر اس نے خود کو بطور رشوت پیش کیا، بس شرط یہ رکھی کہ مجھے اسے نکاح پڑھا کر گھر لانا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں اس کی ساری شرائط مانتا گیا۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اسی وقت میرے دل میں اتر چکی تھی۔ بظاہر میں خوبصورت اور پرکشش لڑکی کو چند دن اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے گھر لا رہا تھا، مگر در حقیقت میرے دل نے مجھے دھوکہ دیا، اور اب میں سمجھا ہوں تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ دادا، میں جانتا ہوں آپ کے تجربے اور سمجھداری کے سامنے میری حیثیت ایک بچے سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن عورت کے معاملے میں آپ اتنا نہیں جانتے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کا واسطہ ہی ایسی لڑکی سے نہیں پڑا۔ البتہ میں جانتا ہوں ان عورتوں کی چالوں، ڈھکوسلوں اور مکاریوں کو۔ یہ ڈائن بس اپنا فائدہ دے کر آپ کو چمٹی ہے۔ اس کمینی کا محبت جتانا، چاہت کا اظہار کرنا، خدمتوں سے متاثر کرنا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا وغیرہ تمام عیاشی کی زندگی کے حصول کی کوشش ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ خوبصورت ہیں اور عورت ذات کے لیے کشش رکھتے ہیں، مگر آپ سے آدھی عمر کی ڈائن کا یوں ایک دم آپ کی محبت میں مبتلا ہو جانا کوئی چال تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹا۔ کتنی بار کہا ہے اس کے لیے یوں گھٹیا الفاظ استعمال مت کیا کرو۔ سوری، پاشا کا ندامت ظاہر کرنا بالکل مصنوعی تھا۔ کاش میں تمہارے اندازے کو صحیح مان سکتا۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل بے بسی پاشا کو پریشان کر گئی تھی۔ اس نے پوچھا، اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہنستا مسکراتا اور کہہ کے لگاتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں، اور جو وہ چاہتی ہے وہی چاہتا ہوں۔ اور پتہ ہے آج میں نے اسے خوابگاہ میں موجود تجوری کا نمبر بھی بتا دیا ہے۔ اسے جتنی رقم چاہیے وہ وہاں سے لے لیا کرے۔ حالانکہ تجوری کے بارے میں آج تک تمہارے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا۔ دادا، آپ کو معلوم ہے عورت ذات اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد کس طرح مرد کے پاؤں سے زمین کھینچتی ہے؟ اس وقت نہ وہ جینے کے قابل رہتا ہے نہ مرنے جوگا۔ اور یاد رکھنا جلدی آپ کی تجوری کو اس نے خالی کر دینا۔ خدا را اس وقت مجھے مورد الزام نہ ٹھہرا دینا کہ پاشا نے آپ کی تجوری خالی کی ہے۔ وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا تو اس معصوم کو آتا ہی نہیں۔ یقیناً میں نے اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی ہر ادا، ہر عمل چیخ چیخ کر اس کی محبت میں چھپی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ پاشا نے دریافت کیا، اگر وہ ڈائن، میرا مطلب ہے ڈائن بھابھی، خود ہنسی خوشی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے؟ اسے خوشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے کبیر دادا نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ پاشا نے کہا، یاد رکھنا مکرنے نہیں دوں گا۔ وعدہ رہا، مگر یہ خیال رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے ذرا سی خراش لگنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کمینی بھابھی کو آپ کی موت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، الٹا ترکہ ملنے کی خوشی میں ناچتی پھرے گی۔ بس اس کا یہ روپ مجھ پہ آشکار کر دو۔ جتنی رقم خرچ ہوتی ہے پرواہ نہیں، دولت، بنگلہ، کاریں، جو چیز اسے چاہیے دے دو، بس وہ مجھے خود آ کر اتنا کہہ دے کہ وہ طلاق چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی ندامت سے مجھے سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے کسی دوسرے شہر میں منتقل کرا دینا تاکہ وہ نشاد و فریدی وغیرہ کی انتقامی کارروائی سے بچ جائے۔ پاشا اطمینان بھرے یقین سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، بس چند دن دیں مجھے یقین ہے وہ منت کر کے اپنی جان چھڑائے گی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے وہ فکر تصور کی آنکھ میں لانے لگا جو تناوش نے اسے جان چھڑانے کے ضمن میں بولنے تھے۔ اگر پاشا کی تئیں وہ اتنی چلاک و مکار تھی تو لازماً اپنے عمل کی توجہ اس کے پاس موجود ہوتی، مگر کوشش کے باوجود اسے تناوش کے منہ سے ایسا کوئی فکر ادا ہوتا دکھائی نہ دیا۔ وہ پہلے کی طرح شوخی اور شرارت بھرے انداز میں اس کے ساتھ مانگنے پر مصر نظر آ رہی تھی۔ اسے خیالوں میں گم پا کر پاشا خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔
ارے اتنی بیمار تو نہیں تھی کہ تم بھاگی چلی آئیں؟ تناوش کو دیکھتے ہی بشرا کہنے لگی، وہ بیچارہ بھی سوچتا ہوگا کہ اس لڑکی کو میکے کے علاوہ کوئی کام نہیں سوچتا۔ اگر بلانا نہیں تھا تو خراب طبیعت کا وہ کیوں بتایا؟ اب اتنی بھولی بن رہی ہیں۔ وہ سرہانے کی جانب بیٹھ کر ماں کا سر دبانے لگی۔ اطلاع دینے کا مطلب بلانا ہوتا ہے؟ ہاں نا، وہ ماں کے ماتھے پہ جھک گئی۔ اچھا، آپ نے ان سے پوچھا تھا یا ویسے ہی بھاگی چلی آئیں؟ پہلے بتائے بغیر آئی تھی، خفا ہو رہے تھے، اب ضرور پوچھتی ہوں۔ تم پر صحیح روب جمایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کافی اچھا آدمی ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں ماں جی، ابھی پتہ اپنی تجوری کا نمبر بتا کر مجھے کہہ رہے تھے کہ جتنی رقم چاہے نکال لوں۔ تو تمہیں پیسے دینے سے وہ اچھا ہو گیا؟ بشرا نے منہ بنایا۔ شاپنگ کے لیے تو ساتھ لے کر جا نہیں سکا۔ ماں جی تنگ نہ کیا کریں۔ نہ مانو، بشرا بے پرواہی سے بولی۔ تناوش منہ ٹیڑھا کر کے بولی، ایک جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی اور کہتی ہیں ماں نہیں سہیلی ہوں۔ بشرا ہنسی، جھوٹ کا فائدہ؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی ان کے خلاف بات کرے۔ اچھا، اب آ گئی ہو تو چائے ہی لے آؤ۔ تناوش سر ہلاتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کے لیے چائے بنا کر وہ گھر کے کام کرنے لگی۔ بشرا سو گئی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹتی کبیر دادا کا وجیحہ چہرہ آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ کبھی تو مانیں گے کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ خیالوں میں وہ سے ایسی باتیں کرنے لگی جو ابھی تک سامنے نہیں کر پائی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے 2 نوالوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ بشرا نے پوچھا، کیا ہوا؟ جی نہیں جا رہا ماں جی، بشرا میں نے خیز لہجے میں بولی۔ اس نے تو ڈٹ کر کھا لیا ہوگا۔ تو وہ چڑھتی ہوئی بولی، میری بلا سے۔ ناک منہ چڑھاتی ہوئی بشرا کھانا کھاتی رہی۔ اس کی طبیعت اب بہتر تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنی اور ماں کی چارپائی اس نے صحنی میں لگا لی تھی۔ ماں جی، کیا مرد کبھی محبت کا اعتراف کرتے ہیں؟ بشرا ہنسی، ہاں، جنہیں کسی سے محبت ہو جائے وہ 1 منٹ نہیں لگاتے۔ یہ تو ہے ہی مردوں کا شعبہ۔ عورت بیچاری تو بس شرما کر چہرہ جھکا لیتی ہے اور اس کا اظہار محبت ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیوں اپنی محبت چھپاتے ہیں؟ اس سے محبت ہوگی تو اظہار کرے گا نا۔ بشرا نے اسے چھیڑا، ضروری تو نہیں کہ ہر خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جایا کرے۔ وہ بس اپنی محبت چھپاتے ہیں، ورنہ میری ہر بات مانتے ہیں، بس تھوڑا سا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے وہ تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس نے خفا ہو کر ماں کی جانب پیٹھ موڑ لی۔ بشرا ہنسی، خفا کیوں ہو رہی ہو؟ آپ بس مجھے تنگ کر رہی ہیں، بشرا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں نا، یہی بات ہے ماں جی۔ اس نے فوراً ماں کی جانب رخ پھیرا۔ تو تم کس کالج میں محبت کی کلاس سے حاصل کرتی رہی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ بالشت بھر کی ہو اور تمہیں محبتوں کے بارے میں خوب معلوم ہے۔ وہ تم سے دگنی عمر کا ہو کر بھی کچھ نہیں جانتا۔ بڑھیا ہی محبت پڑھانے والی پروفیسر۔ بشرا نے اسے لتاڑا۔ سو جائے ماں جی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ منہ بسورے لیٹ گئی۔ بشرا کھلکھلا کر ہنسی، سچ سننا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ چلائی، ابھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گی، سمجھی آپ؟ ارے میری شہزادی خفا ہو گئی، بشرا نے اسے پچکارا۔ نہیں ہوں میں شہزادی، اگر خوبصورت ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ 2-3 گھر پہ گزار لو۔ انہیں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے مجھ سے۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، میں مذاق کر رہی تھی، بشرا نے اسے تسلی دیتی ہوئے کہا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ میری شہزادی کسی کو پیاری نہ لگے؟ آپ بس مجھے جھوٹی تسلی دے رہی ہیں۔ اچھا، اگر آج رات کسی کی کال آ گئی تو بے شک کچھ بھی کہے یا پوچھے، تب تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں یاد کر رہا ہے۔ دوسری صورت میں تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ دیوار سے سر پھوڑ رہی ہو۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون اٹھا کر اپنی چھاتی پہ رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی کال آنے کی دعائیں کرنے لگی، گویا کبیر دادا کی کال نہ ہو، محبت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہو۔ بشرا کو نیند آنے لگی تھی، وہ سو گئی، مگر تناوش کال کے انتظار میں جاگتی رہی۔ 1-2 بار خود اس کا جی چاہا کہ کبیر دادا کو کال کرے، مگر پھر اس کے دل کا حال جاننے کی تمنا میں وہ کال نہ کر سکی۔ گاہے گاہے وہ موبائل کی اسکرین جلا کر وقت بھی دیکھ لیتی۔ ہندسوں نے 1:45 ہونے کا اعلان کیا۔ ایک دم اس کا دل رونے کو کرنے لگا، اور اس پہلے کہ وہ باقاعدہ رونے کا آغاز کرتی، اچانک اسے گلی میں کسی کار کی آواز سنائی دی۔ کاش یہ اس کی کار ہوتی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ اچانک کار اس کے گھر کے سامنے رک گئی۔ تناوش کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ اسی وقت گلی میں کتوں کے بھونکنے کی زوردار آواز بلند ہوئی۔ بشرا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھنے لگی، ایک کمبخت اتنا زیادہ کیوں بھونک رہے ہیں؟ امی جان، کوئی کار دروازے پہ آ کر رکی ہے اور مجھے شک ہے کہ آپ کے داماد جی آئے ہیں۔ بشرا نے منہ بنایا۔ لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، تم نے جاگتے ہوئے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ ماں کی بات کا جواب دیتی، موبائل فون بجنے لگا۔ اسکرین پہ کبیر دادا کا نام جگمگا رہا تھا۔
فوراً کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، جی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے دوپٹہ اپنے سر پہ ٹھیک کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے جی، تو اس قسط کو ہم یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے ایک ایپیسوڈ کا ٹائم۔ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔